अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। काफ़ी पिछले दिनों से हम गुफ्तगू कर रहे हैं वॉर ऑन टेरर के हवाले से, दहशतगर्दी के हवाले से। आज काबीना का इजलास हुआ, उसमें भी उन तमाम इकदामात को इंडोर्स किया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, काबीना की तरफ से। मगर आज के प्रोग्राम में ज़रा हुकूमत की कारकर्दगी की भी कुछ बात हो जाए, मियाँ साहब के अंदाजे हुकूमत की भी कुछ बात हो जाए। बड़ी बातें की गई थी जी कि हम बड़े इश्तिहारात देंगे, मेरिट पर इदारों में भर्तियां करेंगे। पिछले दिनों फिर खबर आई कि वो बोर्ड ही स्क्रैप कर दिया गया जिसने सारी की सारी तकर्रियां करनी थी, वो हुई भी नहीं। मगर साथ साथ जो रिपोर्ट्स हैं वो यही है कि बिजनेस कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान की इकोनॉमी में इंप्रूव हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स इंप्रूव होना शुरू हो। ये भी बातें साथ साथ आ रही हैं। ग्रास रूट पर आप जाके आवाम से बात करें, महंगाई बड़ी 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 शिकायत है उनकी, और दुरुस्त भी है कि बहरहाल महंगाई हुई है। बेरोजगारी वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। मियाँ साहब का जो तीसरा दौर है ये अवाम के लिए वैसा ही है जैसी तवक्का की गई थी या नहीं, इस तमाम पर बात करेंगे। तला चौधरी साहब मौजूद हैं नून लीग से हमारे साथ, बहुत शुक्रिया सर। मौला बख्श चाड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौला बख्श चाड़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और महमूद रशीद साहब हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। महमूद रशीद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सर आप ही से शुरू कर लेता हूँ, आप लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन भी है पंजाब असेंबली में। आप समझते हैं कि दूसरे सूबों को कंपेयर करके पंजाब की कारकर्दगी हो या फिर मियां नवाज शरीफ साहब की ओवरऑल कारकर्दगी हो, बहरहाल पिछली हुकूमत से बेहतर है और चीजों में बेहतरी आ रही है, रिपोर्ट्स बेहतर है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए शाहजेब, जो तवक्को बांधी गई थी और जो बुलंदो बांग दावे किए गए थे जो पिछले इंतखाबात के अंदर, और जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनकी उम्मीदें थीं, उस पे तो ये पिछले 10 माह में ना मरकजी हुकूमत ना सूबाई हुकूमत ये पूरी नहीं उतर सकी। और ख़ास तौर पे एक आम आदमी को किसी किस्म का भी कोई रिलीफ नहीं मिला। भले आपने कह दिया कि इन्वेस्टमेंट की तरफ लोग माहिर हो रहे हैं और ट्रेडर्स को थोड़ा या इंडस्ट्रियलिस्टों को थोड़ा रिलीफ मिला लगता है और वो उसमें कुछ बेहतरी है, लेकिन एक कॉमन आदमी जो है, एक आम आदमी जो है, उसकी जिंदगी से तो पहले से भी ज्यादा मुश्किल बना दी गई है। खुद आपने कहा कि महंगाई जो है वो पिछले 10 माह में जितनी बढ़ी वो शायद पिछले 4 साल में भी इतनी नहीं बढ़ी थी। इसी तरह लोड शेडिंग और ये गैस की जो लोड शेडिंग है उसने पूरी कौम को सख्ता पूरी कौम पे तारी है। गरीब लोग जिन्होंने अपनी छोटी छोटी गाड़ियों में, मोटर बाइक्स में सीएनजी के वो लगवाए थे सिलेंडर, वो सारी बेकार पड़ी हैं। पिछले 3 माह से सीएनजी स्टेशन भी बंद हैं। इसी तरह मजमूई तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है किसी तौर पर भी उसको मिसाली करार नहीं दिया जा सकता। स्ट्रीट क्राइम शहरों के अंदर बड़ी तेजी के साथ उसमें इजाफा हो रहा है, खुदकुशियां हो रही हैं। और मैं ये समझता हूं कि मजमूई तौर पे ये देखें कि अनएम्प्लॉयमेंट, एक तो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर, दोनों में नई फैक्ट्रियां ना होने की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं और अंदर ही अंदर लावा पक रहा है। तो मैं मजमूई तौर पे ये समझता हूं कि बिल्कुल भी ये तवक्कुआत पूरी करने में नाकाम रही है जो प्रेजेंट रजीम है हमारी। मुझे मौका दीजिएगा क्योंकि मैं बिजनेस कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट्स की बात कर रहा था। ताजोई साहब ज़ाहिर लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन है, उनकी अपनी एक राय है, मगर आप समझते हैं एक तो अंदाजे हुक्मरानी पे बड़ा क्वेश्चन हो रहा है मियाँ साहब के, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ और चांडी साहब से भी वो बात करूंगा। मगर साथ साथ जिन बातों का ये जिक्र कर रहे हैं, ग्रास रूट पर आप उम्मीदें दिला के आते हैं आवाम को, रोजगार की उम्मीद दिला के आते हैं, महंगाई कम करने की उम्मीद दिला के आते हैं, लोड शेडिंग खत्म करने की, रोजगार पैदा होता है प्राइवेट सेक्टर से, वो कह रहे हैं ये सारी चीजें नहीं हो रही, ये एक लावा पक रहा है अंदर ही अंदर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तवक्कुआत लोगों की बहुत ज्यादा हैं और बर्दाश्त भी अब उनका लेवल जो है ना वो एग्जॉस्ट हो गए हैं लोग। पिछले कई सालों से ये महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन और ये जो अंधेरे कौम को दिए गए हैं, मैं अगर कुछ कहूंगा तो वो तो फिर बहस वाली बात है। इस बात का आप और बहुत सारे तजिया नगार, करप्शन क्या पहले से कम हुई है कि उसमें हमने कमी इंटरनेशनली लोगों ने रिकॉग्नाइज किया है। उसके बाद बड़ी स्टोरीज नहीं आई हैं। उसके बाद एनर्जी की बात है, उसमें हमने काम किया है और उसके मंसूबे आते में देर, जो मिसमैनेजमेंट थी उसे बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। चोरी जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके लिए हमें सूबों की मदद चाहिए, उसके लिए अभी भी हम सूबों की तरफ देख रहे हैं कि भी हमसे भी वो तावन करें। इसी तरह ये बाद में है ये दहशतगर्दी की बात, तो ये चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारी कारकर्दगी, वो बिजली के पावर देख लें,
इन्वेस्टमेंट से देख लें। बड़े बड़े इश्तिहार नहीं लगे थे वो कि जी हम बड़ी मेरिट पर और एक बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड ही स्क्रैप हो गया है। PIA में फिर अपनी मर्जी का बंदा लाना पड़ा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा था अजीम साहब के लिए कि जी डुअल नेशनलिटी का मसला है, तो फिर उनको एडवाइजर लगा के लगा दिया है। बड़े बड़े इदारों में तकरीरें नहीं हो रही हैं, तो ये मामला तो अपनी जगह पर है ना, वो बोर्ड क्यों स्क्रैप कर दिया? देखिए शाह साहब, जिस बात को आप जरा तरोड़ मरोड़ के कह रहे हैं ना, मैं सीधा चीफ जस्टिस का फैसला आया था, वो चले गए, मियां साहब ने एडवाइजर लगा लिया उठा के। मैं उसका सीधा सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने डिसीजन में एक में एक्सप्लेन किया कि वो अदारे जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिनका एक मैकेनिज्म मौजूद है, उनके सरबराह लगाने के लिए उसके पास जो उन्होंने कमीशन बनाया या दूसरे की जरूरत नहीं है। तो उससे वो 23 जो मुख्तलिफ अदारे बड़े हैं उससे वो निकले, जिनके अपने बोर्ड्स हैं, अपना तरीकाकार मौजूद है, वो लगा रहे हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट की रोशनी में किया गया है। इसमें कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई अपने से और जिसमें ऐड देने की जरूरत है, बिल्कुल एक बोर्ड बनाया था कि उससे मेरिट के तहत हर इदारे के लगाए जाएंगे। बताएं, स्टील मिल का लग गया उससे, PIA का लग गया उससे, सदन का लग गया उससे, नॉर्थ का लग, किसका लग गया उससे? नादरा का ये आ रहा है, नादरा का कौन सा आ रहा है? नादरा का गया तो है, मगर आ कौन सा रहा है और किस प्रोसेस के तहत आ रहा है? ऐड से आएगा, ऐड से आएगा। जिस चीजों की ऐड की दूसरी बाइंडिंग है हम पूरी करेंगे। मतलब जैसे दोनों भाई एक्टिव नजर आते हैं। शहबाज शरीफ साहब कल कह रहे थे $30 अरब चाइना से जाते, जरदारी साहब भी बार बार थे चाइना, मगर वो सुनते ही रहे, हम आया कुछ नहीं। यहाँ पर सब बड़ी कॉन्क्रीट किस्म की बातें कर रहे हैं कि एनर्जी में, पावर में इन्वेस्टमेंट आएगी। तो मुल्क में कुछ नजर आ रहा है आपके, कुछ हो रहा है इस दफा हुकूमत में आके? बाहर की खबरों को पेश कर करके माहौल को सुहाना बनाना चाहें तो अब नहीं बन सकता। ऐसे ऐलानात हमारे दौर में भी हुए हैं, कुछ अमल दरामद भी हुए होंगे, लेकिन ज्यादा मैं कुछ ऐसे नहीं कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। सब ऐलान ईरान की गैस लाइन का ये काफी ऐलान है जिनको इन्होंने वापस, वो भी ऐलान ही है जी नहीं, ऐसा नहीं, जाते जाते ऐलान किया आपने, फंसा के चले गए उन्हें कि करेंगे आखिर। इस बात पे बहस कर लेते हैं इसी पे कि ये जो लाइन है ये हमें सिर्फ आगाज करके देंगे। चाड़ी साहब कंप्लीट कर लेते। चले कोई ना, बहुत अच्छे आप, बहुत अच्छे आप। तो पहली बात तो बहुत सारे जादुई ऐलान इन्होंने किए इलेक्शन के वक्त ना, जादुई ऐलान थे, सीना ठोक ठोक के यूं करेंगे यूं करेंगे, उनमें से एक भी नहीं हुआ है। जो ये अपने मनपसंद अफराद लगा रहे हैं महकमों को हेट करके, ये क्या कर रहे हैं? ये कहा करते थे, ये कहा करते थे, वही हो रहा है। क्या करें आप बताएं? यूं कर देंगे, वो क्या हुआ है? बिजली क्या हुआ है? इनका कोई मनपसंद मैट्रिक पास नहीं है। देखिए कोई मैट्रिक इंटर पास नहीं है इनके मनपसंद। कोई क्लब नहीं चलाता था दुबई, कोई दुबई में क्लब नहीं चलाता था। क्वालिफिकेशन की बात मान भी लूं, नामजदगी की तो बात हो रही है, रातों रात कैसे लोगों को हटाया जा रहा है। आज भी इदारों की खबरें आ रही हैं, कल भी सब वही लोग लगाए जिनको कोर्ट ने हटाया, उनको फिर दोबारा लगाया। स्टेट बैंक का गवर्नर नंबर 2 और अफसरान सब एक शहर से लाए जा रहे हैं। आप सीनियर अफसरों से पूछे, यहाँ सब एक मनपसंद इलाका है, वहां से सारे अफसर कहाँ से, अब आप खुद ही मालूम नाम बता देना। अच्छा, मुझे कौन सा ऐसा मनपसंद? वैसे मियां साहब का मनपसंद इलाका लाहौर है। मिनिस्टर ज्यादा लाहौर से आ रहे हैं, लाहौर से, अफसरान लाहौर से, ये हुकूमत सिर्फ लाहौर की है। तलाल साहब तो इसको डिफेंड नहीं करेंगे, वो फैसलाबाद से, उनका दिल भी दुखा हुआ उनका दिल भी दुखा हुआ होगा इस बात में। क्या बलूचिस्तान से इंसाफ कर रहे हैं? क्या सूबे सिंध की नुमाइंदगी से इंसाफ कर रहे हैं? एक इलाके की पार्टी बन के रह गई है, एक मुंतखब वजीर है सिंध से जो हमारा सुन तो ले, मगर उसके साथ आपकी हुकूमत से बेहतर परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे, वो वाला सवाल कर लूंगा मैं। ये पूरा अभी तक तो एक भी ऐसा ख्वाब नहीं है। ये IPBs को पैसे दिए हैं, ये इनके दिए, रिजल्ट क्या निकली है? कुछ भी रिजल्ट नहीं है। मौसम तब्दील हुई है फौरन, उसके असरात नजर आ रहे हैं। फिर आप फिर देखेंगे ये हस्ब मंशा जो इदारे दिए जा रहे हैं, ये पैसे सबसे ज्यादा किस ग्रुप को दिए गए? ये हस्ब मंशा में आपने हसब और मंशा अलग अलग कहा है। हसब नसब के लोग हसबे मंशा में हसबे और मंशा अलग अलग, मंशा से कुछ और लोग ड्राइव कर हसब नसब के सारे लोग जमा कर दिए गए हैं। सारे वहां हो रहा है, क्या हो रहा है आप बताएं? बलोचिस्तान का जो वजीर है उनके क्या असर है? बलोच साहब की रिप्रेजेंटेशन है ना, काजी बलोच साहब की रिप्रेजेंटेशन है यार। अभी मैं इस तफसील में नहीं जाऊंगा। जैसे ये कह रहे हैं सिंध से क्या वजीर है, बताए ना उनकी क्या पोजीशन है। सेक्रेटरीज उन्होंने अपने मर्जी लगाए, किसका काम होता है? पख्तूनख्वा से क्या उनकी नुमाइंदगी है, क्या पख्तूनख्वा को हो रहा है? आप बताएं क्या हो रहा है? ये जो डिबेट है, एक मिनट रुकिए, इस डिबेट से पाकिस्तान ने हासिल क्या कि अगर सिंध का सदर है तो सराइकी बेल्ट का वजीर आजम लगाया, इस बहस से हमने हासिल क्या किया? सब में ओहदे बांटे, मुल्क को क्या मिला, आपको क्या मिला इस सबसे? अब मैं बता देता हूं। जब आप सवाल पूछेंगे कि आपका नाम क्या है, तो मैं सारे मुल्क की बातें बताऊंगा, मैं तो अपना नाम बताऊंगा।
आपने सवाल इस किस्म का पूछा है। मैं तो डिलीवर करने का पूछा था, आपने वही नहीं, मियां साहब एक इलाके को पसंद करते हैं, मियां साहब एक इलाके से नहीं निकलते। यही बहुत बड़ा ऐब है, ये बहुत बड़ा ऐब है। आप क्या कह रहे हो? पाकिस्तान को सुने पाकिस्तान को वफाक बना के चलाना है या घर का कोई इलाका बना के चलाना है? ये तासुर खत्म नहीं करेंगे आप कि छोटे सूबों की जरूरत नहीं है हमें? जरा जल्दी जवाब दें। ऐसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले बलूचिस्तान की बात की, हमने अपनी अक्सरियत होने के बावजूद उन लोगों को शामिल किया जो कि डिप्राइव्ड थे, जो इस हाथ से डिलीवर करने की बात करें, ये इतना पुराना आर्गुमेंट है, इलेक्शन के बाद ही आर्गुमेंट है। सुनो, मैं तो चांडियो साहब को भी इसलिए इंटरप्ट कर रहा था, ये बड़ी पुरानी बहस है। डिलीवर किया है आपने? मैंने तो कहा है कि डॉक्टर मालिक को रखा है, सारे मसले हल हो गए। नहीं, ये तो रखा है डॉक्टर मालिक को, अब सारे मसले हल हो गए। अगर हम कोई रख लें, वो डॉक्टर मालिक साहब हो या सेठी साहब, आप उनकी कारकर्दगी देखें भाई, आप उस पे हमारी इस बात पे तो ना उसकी कारकर्दगी देखें। अगर सेठी साहब की ना होगी, अगर मालिक साहब की ना होगी तो आप तनकीद कीजिए। सर एक बात बता दो, नहीं मिर्जा साहब एक मिनट में बात बताता हूँ। भुट्टो साहब, अयूब खान, इन सबकी काबीना के नाम किसी को याद नहीं आ रहा? भुट्टो याद है, अयूब याद है, याया याद है। हिस्ट्री मियां नवाज शरीफ को याद रखेगी, काबीना के नाम नहीं याद रखेगी। सर तो मियां साहब का बताएं, मियां साहब क्या है, मियां साहब ने क्या किया, क्रिकेट में क्या क्या, क्या क्या, मियां साहब को याद रखेगी। जवाब अब मेरा अभी कहा जी कि कुछ नहीं हो रहा। 3 मंसूबे तो सिंध के अंदर हैं, जरा काइंडली कभी कभी जाते हैं तो देख लिया करें। जाम शोरों के अभी पैसे दिलाए हैं, अभी एटमी बिजली घर है, वो कराची में कितनी तेजी से बन रहा है। घडानी के मंसूबे क्या शुरू हुए कि नहीं? नंदीपुर क्या हुआ है? नीलम जेलम को हमने एक्सट्रीडाइट किया है। मेरे कहने का मतलब काइंडली आप पिछले सालों से इस साल लोड शेडिंग में बेहतरी है कि नहीं है? चले वो मौसमों के हिसाब से निकाल लें, चोरी में फर्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? आने तो देखिए। और उसके अलावा आप ये हमारी उस इकोनॉमी में बाकी जो हमने मेयर्स लिए हैं उसमें टैक्सेस में थे, सेंटिमेंट उसमें टैक्सेस में कुछ नहीं किया। टैक्सेस में क्या किया? टैक्सेस में कुछ सेंटिमेंट नहीं, टैक्सेस में भी हमने कैसी बात करें, बेरोजगारी की हालत देखिए ना, बेरोजगारी रात और जब से नहीं हो सकती, जब से ये आके छातियां करते, बर्तरफिया करते, नेशनल बैंक से निकाले, ओजीडी से निकाले, और सबका पहले आप हिसाब भरते भी तो है ना, क्या करें? आप बेहिसाब भरते हैं। हुकूमतें नहीं देगी रोजगार तो कौन देगा? 25,000 क्या बात? हुकूमत दे, हुकूमत अपना मुल्क तो ना लुटा दे। 25,000 मुलाजिम और 40 जहाज पीआईए के जिसकी हालत ये छोड़ के गए। और बताएं कौन सा अदारा? स्टील मिल बताएं कि उसकी क्या हालत है? हमारे आपके जमाने में प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। मैं जरा महमूद रशीद साहब, आपने सुना तलाल साहब कहते हैं कि जी ओवरऑल जो चीजें हैं जिनका वो मेंशन भी करते रहे, जिस तरीके से तेजी से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, सिर्फ बातें नहीं हो रही। कभी मियां साहब कराची में होते हैं, सिंध में हमने देखा बड़ा जबरदस्त सीन था और ऐसे सीन बिल्कुल होने चाहिए। आई विश के कभी खैबर पख्तूनख्वा में मियां नवाज शरीफ साहब और इमरान खान भी साथ खड़े हो, जिस तरीके से सिंध में जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब साथ खड़े थे। तो कह रहे हैं कि काम हो रहा है। इस गर्मियों में लोड शेडिंग आपको कम मिलेगी, बिजनेस सेंटीमेंट इंप्रूव हो रहा है, नए सरमायाकार आएंगे, अमन आएगा। ये चीजें हैं जो कि स्लोली आहिस्ता आहिस्ता हमें नजर आएंगी। देखिए शाहजेब, जो बुनियादी 2-3 बातें हैं वो आप जरा पेश नजर रखें। हमारे जो नेशनल इश्यूज हैं उनको जिस तरीके से एड्रेस किया रहा है, 10 माह का अरसा गुजर गया और कौमी सलामती पॉलिसी जो है वो आज मंजूर की जा रही है। यानी जो काम आज से 6 माह पहले हो जाना चाहिए था, गवर्नमेंट के आने के बाद 90 डेज या 100 डेज में नेशनल सिक्योरिटी जो पॉलिसी बन जानी चाहिए थी वो आज बनने जा रही है। इसी तरह मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो हुकूमत है वो उसकी कोई सिमत का तयन वो नहीं कर पाई, उसमें कंफ्यूजन है। यानी हमारी 3-4 जो बड़े इश्यूज थे उसमें टेररिज्म था और फिर इसके साथ एनर्जी क्राइसिस थे, ये बेरोजगारी थी, करप्शन का खात्मा था, कशकोल तोड़ने की बात थी और आम आदमी को रिलीफ देने की बात थी। मैंने माना कि ये बड़े प्रोजेक्ट जो है ना ये पाइपलाइन में है, उन्होंने शुरू कर दिया। मेरा फिर एम्फेसिस है इस बात पे कि पिछले 10 माह में लोग बिलबिला उठे हैं। लोग तो पीपल्स पार्टी के दौर को याद करने लगे हैं कि ये इतनी महंगाई पाकिस्तान की तारीख में कभी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने ना जी। ये जो पिछले आज से 3 माह पहले 100 रुपए किलो टमाटर और 150 रुपए किलो आलू और बाकी सारी चीजें जो है देखिए, बात सुनिएगा जरा।
آپ مجھے 1 منٹ بات مکمل کر لینے دیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایمانداری کی بات کی انہوں نے اچھی ہمارے میگا کرپشن کی بات چھوڑ دیں. صاحب کو خود بھی یقین نہیں آ رہا ہے اس بات یہ میگا کرپشن کی بات چھوڑیں, نیچے کرپشن کا کیا حال ہے؟ تھانوں میں, کچہریوں میں, پٹوار خانوں میں, دفاتر میں عام آدمی کی زندگی کتنی اجیرن ہے. کرپشن کا وہاں خاتمہ ہو سکا؟ تھانہ کلچر سڑ چڑھ کے بول رہا ہے. اسی طرح لوگ لٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں. انصاف کی فراہمی کے سسٹم کے بارے میں کوئی ایک قدم جو ہے نا اس میں بہتری پیدا نہیں ہوئی. بے روزگاری کا عالم ہم سے مجھے موقع دیجیے گا, کیونکہ بڑے سٹیٹمنٹ ہے, میں مجھے بڑے سٹیٹمنٹ ہیں آپ سارے بہت بڑے سٹیٹمنٹ. پیپلز پارٹی کا دور لوگ یاد کر, پیپلز پارٹی کو تانا ملتا تھا کہ جنرل مشرف کا دور, آپ کو یہ تو ایک نیا لو ہے آپ کے, لیکن آپ کو پیپلز پارٹی کے دور کو یاد کرنے لگے. لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی. محمود رشید صاحب کی بات بجا ہے, واقعی کے پی کے میں لوگ پچھلی حکومت کو یاد کر رہے ہیں. جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں, کاش ان کی پارٹی اپنی انہیں خود اس خواب سے نکل آنا چاہیے. یہ اب اپوزیشن میں صرف نہیں ہے, یہ کے پی کے کی حکومت میں نہیں ہے. ہماری تو جیل نہیں ٹوٹی, ہمارے تو درختوں کے جنگل نہیں بکے, ہمارے وزیر کرپشن پہ نہیں نکلے. ہم نے 3 مہینے کا وعدہ کر کے بلدیاتی انتخاب, ہم نے تو وہ وعدے نہیں کیے تھے. ہم نے کرپشن 90 دن میں ختم نہیں کرنی تھی. بھئی ذرا اپنی کارکردگی کا جائزہ کسی وقت خدا کا واسطہ لیں پنجاب کے ساتھ یا لیں وفاق کے ساتھ. 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ تو ختم کرنی ذرا کمپیریزن مہینے میں, 1 سال میں, 1.5 سال میں. لوڈ شیڈنگ میں فرق ہے. نہیں فرق ہے, آپ کو میرا نام بدل دینے والی. بالکل لوڈ شیڈنگ میں فرق ہے, مس مینجمنٹ پہلے سے کم ہے, کرپشن کا کوئی سکینڈلز نہیں ہے. یہ ہماری کامیابی ہے. محمود صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, مگر خیبر پختونخوا میں لوگ پچھلی حکومت کو یاد کر رہے ہیں جو کہ پیپلز پارٹی اور این پی کی. میرا خیال ہے آپ شاہ زیب یہ سروے کروا لیجیے, اور میرا چیلنج ہے کہ ہر لحاظ سے, ہر صورت میں, ہر جہت میں خیبر پختونخوا کی حکومت نے اتنے مشکل حالات کے اندر وہ سٹرکچرل جو بنیادی چینجز وہ لے کے آئے ہیں. ایجوکیشن کے سسٹم میں, ہیلتھ کے سسٹم میں, لوکل باڈیز جو ہے اس کے اندر جتنے بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس میں کون آگے جا رہا ہے؟ جی جتنے بائی الیکشن ہوئے ہیں اس میں سوائے ایک سیٹ کے تمام سیٹیں ہم نے جیتی ہیں. ان کی اطلاع کے لیے ابھی ادھر خوشاب سے آ رہے ہیں, ان کی اطلاع کے لیے کہ ہمیں میرا خیال ہے اور ٹوٹل دیکھ لینا کتنے پاسٹ کے اندر مائنس پلس کر کے ہوگا کہ کون مقبول اور کون نہیں. پاس کے اندر کبھی اس طرح ہوا کہ بائی الیکشن کے اندر اپوزیشن کی پارٹیاں اس طرح سے جیتی ہوں, یعنی جو ڈیرہ غازی خان کی 2 سیٹیں ہیں وہ ہم نے جیتی ہیں. فیصل آباد جو ان کا شہر تھا, فیصل آباد کے اندر 32 شکست انہیں ہوئی ہے, اور خوشاب نے تمام تر حربوں کے باوجود 72,000 ووٹ شہر سے مثال نکال کے لائیں. آپ کے دوست رانا ثناء اللہ اور عابد شیر علی, ہم ان کی طرح کہیں روتے نہیں ہے, جو عوام فیصلہ کرے ہم مانتے ہیں. مطلب فلاں صاحب چٹ بھی اپنی ہے, پٹ بھی اپنی ہے. جو عوام فیصلہ آپ نے بائی الیکشن کی مثال دی, میں نے آپ کے شہر سے چٹ بھی اپنی ہے, پٹ بھی اپنی ہے. ہم مانتے ہیں, لیکن میری بات سنیں نا آپ, میں تو اوورال ایک الیکشن سے آپ رزلٹ میں نے کوئی شو اتنا انجوائے کرتے نہیں دیکھا, چانڈیو صاحب کو اتنا یاد انجوائے کر رہے ہیں, میں نے آج تک نہیں دیکھا انہیں کوئی شو انجوائے کرتے ہوئے. آج مثال چانڈیو صاحب کی پوری حکومت انجوائے کرتی رہی, 5 سال نہ کرتی تو آج عوام بچاری شاید انجوائے کر رہی ہوتی. آپ ساتھ مل کے انہیں موقع دیتے رہے, انجوائے کر کے, دونوں نے مل کے انجوائے کیا. صرف انجوائے کرتے رہے. یہ رونا ہے, ہم نے خدمت بھی کی ہے, پھر منتخب ہوئے ہیں. میں صرف ایک کانکریٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں. کچھ جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں, ٹھیک ہے, جو ایم ڈی انہوں نے لگانا تھا پی آئی اے کا نہیں لگایا, جس پروسیس کے تحت لگانا تھا نہیں لگایا. جہاز ٹائم پہ اڑنے لگے ہیں. آپ میرے شو میں 2 دفعہ کراچی ٹو اسلام آباد آئے ہیں اور ڈائریکٹ آئے ہیں. یہ بڑا آپ نے غلط کہا تھا کہ سندھی جاتے ہیں, بہت سندھ جاتے ہیں, اکثر میرے شو میں ڈائریکٹ آئے ہیں. میں نے کہا جاتے ہیں دیکھ لیا کریں. سر جہاز ٹائم پر اڑنے لگے ہیں. اوورآل جس سینٹیمنٹ کی میں بات کر رہا تھا, آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ایسے ایشوز نہیں آ رہے. کل شہباز شریف صاحب چائنا سے ہمارے ملک کے انفراسٹرکچر میں اور مطالبات مانتے چلے جائیں گے تو کیا شکایت آئے گی؟ وہ آپ نے بھی مانا, چور کی شرائط پر آپ نے بھی مانا. بات اس وقت میں کروں, آپ نے ایک جنرل بات پوچھی, اگر پٹکی پوچھی پھر میں کہوں گا کہ خواجہ سعد رفیق نے بھی اچھا کام کیا, ٹرین بھی اچھی چل رہی ہے, میں اس کی بھی برائی نہیں کرتا. پی آئی اے کے 2 جہاز ٹائم پہ چل رہے ہیں, میں وہ بھی تعریف کروں گا. بات یہ جہاز کی اور ٹرین کی نہیں ہے, نہیں تو پھر میں بیٹھوں گا صرف خواجہ سعد پہ بات کروں گا کہ پہلی بار ٹرین میں صفائی ہے, پہلی بار ٹرین میں بڑے اچھے لوگ سفر کر. یہ بات نہیں. آپ نے مجموعی صورتحال پوچھی, تب میں نے کہا کہ وعدے بھی کیے تھے اور پھر وہ وعدے پورے نہیں ہوئے. ابھی آپ نے ایک وعدہ میں بتا دیتا ہوں جس پہ سینہ ٹھوک رہے تھے, ہزاروں آدمی دیکھ رہے تھے, یوں کر دوں میرا نام بدل جائے, یوں کر دوں. یار اب وہ بات تو چلیں گے نا. اور نمبر 2, ہم جائیں, ایسے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی جائے گی اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, پختونخوا کا, طالبان کا, دہشت گردی کا.
ایسا ہوا تو نہیں نا. ہاں 10 مہینے بعد آج نمبر جو آپ بار بار کہہ رہے ہو نا, مجھے اچھی لگتی ہے بات آپ کی, بار بار کہہ رہے ہو سرمایہ داروں کا ذرا اطمینان بحال ہو رہا, اعتماد. ایسے پاکستان کے 60-62 سالوں میں کئی حکومتیں آئی ہیں, انہوں نے صرف سرمایہ داروں کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کی ہے. سرمایہ دار میں اور سرمایہ کار میں فرق ہے. سن لیں جی, آپ صرف سرمایہ دار کہہ رہے ہیں نا, تو پھر اس سے ذرا جہاں پوری پالیسی سرمایہ کاروں کی, سرمایہ داروں کی ہوگی, ادھر اطمینان نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ جہاں چھاٹیاں کریں گے, جہاں ادارے بیچ کے دیں گے, جہاں سارے پیسے ان اداروں کو, سیٹھوں کو دیں گے, مال کو, وہ سرمایہ دار مطمئن کیوں نہیں ہوں گے بھلا؟ کیا مزدور دشمن حکومت, غریب دشمن حکومت؟ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ چھاٹیاں دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں نیشنل بینک سے 12 سال ملازم ہیں کچے, ان کو آپ نکال رہے ہو. او جی ڈی سی سے آپ چن چن کے علاقوں کے پسند سے سب لوگ نکال رہے ہیں. یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی جو سورس آف امپلائمنٹ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہونا چاہیے, گورنمنٹ نہ دے ملازمت, تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نیشنل بینک سے وہ کہہ رہے ہیں ملازم نکالیں, اور پھر نیشنل بینک سے قرضہ دلا کے جو ہے وہ روزگار کی اسکیمیں چلا رہے ہو, یا تو پرائیویٹ سیکٹر سے چلا رہے ہو, اسی بینک سے ملازم نکال کے اسی سے قرضے لے کے آپ اسی کا پروفٹ کم کر کے, یہ کون سی کس قسم کی پالیسیاں؟ ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. طاہر صاحب ایک سمت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک معیشت پرائیویٹ سیکٹر سے چلانی ہے, پرائیویٹائزیشن کرنی ہے, ایک یہ پالیسی ہے. دوسری طرف آپ کی یہ پالیسی نظر آتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے تو چلانی ہے, مگر نیشنل بینک سے پیسے لے کے نوجوانوں کو قرضہ بھی دینا ہے, اور پھر اسی نیشنل بینک سے لوگوں کو بے روزگار بھی کرنا ہے جو یہ اعتراض کر رہے ہیں. سر یہ کس قسم کی مکس پالیسی؟ دیکھیے یہ جتنے بھی اپنے قومی اداروں کی بات کر رہے ہیں, ان قومی ادارے اگر پروفیٹیبل ہوں, وائبل ہوں, تو اس سے ایک تو روزگار جنریٹ ہوتا ہے. ادروائز پی اے کے ساتھ کیا ہوا, سٹیل مل کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ پیسے جو کہ آپ کی اور میری جیب سے ٹیکسز کے نکلتے ہیں تمام لوگوں کی, وہ پھر ان کا نقصان پورا ہونے پر لگتے ہیں. اگر یہ وائبل ہو, روزگار بڑھائیں, تو انہیں وائبل کرنا چاہیے. یہ چیریٹی آرگنائزیشنز نہیں ہیں, یہ بلکہ ایسے ادارے ہیں جو کہ کما سکتے ہیں اور کما رہے ہیں, تو ان کو وائبل کرنا چاہیے, نہ کہ صرف اس بات کے وائبل کریں. دیکھیں مجھے یہ جو نیشنل بینک کے میں نے لوگوں سے بات کی بڑے سینئر آفیشل سے, وہ کہتے ہیں بھائی جب بیڈ ڈیٹس آئیں گے نا تو بہت بڑا نقصان ہو, تو وہی قرض لے کے وہ جو وائبل بنے گا, اتنے بڑے بیڈ ڈیٹس آنے ہیں, اتنا نقصان ہونا ہے. بیڈ ڈیٹس دیکھیں, جتنے بھی یہ آپ کے قوانین بنائے گئے ہیں اس یوتھ پروگرام کے لیے, وہ تمام کے تمام اسٹیٹ بینک کی جو رولز اور ریگولیشنز ہیں انہیں دیکھ کے آپ نے تو بڑی تنقید کی ہے کہ اتنی سخت سیکیورٹی رکھتی ہے, اتنے سخت آپ نے اس کی گرنٹر رکھے ہیں, سارا کچھ. تو ہم نے وہ اسٹیٹ بینک کی جو ہے اس میں, اور اس میں پرائیویٹ بینکس بھی آ رہے ہیں. اسٹیٹ بینک سے یاد آیا ان کے بھی گورنر نہیں رہ پائے, وہ ایک کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی وہ تک نہیں رہ پائے. یہ انداز حکمرانی پہ کہا میاں صاحب کا بدلہ نہیں ہے, انداز حکمرانی بادشاہانہ ہے بہت زیادہ. نہیں, اگر خود کوئی چلا جائے تو وہ اور بات. اور دوسری ایک اور بات, اگر بھی خود چلا گیا, اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی خود چلا گیا, یہ سب کچھ جا کس سے رہے. اگر آئینی پوزیشن پر ایک آدمی غیر آئینی طریقے سے لگایا ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ کس نے کہا کہ وہ غیر آئینی تھے؟ نادرا میں کیسے لگا؟ آپ نادرا کی چیف کی بات کر رہے ہیں. پیمرا میں کیسے لگا؟ کورٹ نے بحال کیا. کورٹ نے بحال کیا. آپ کورٹ نے بحال کیا. میرا نہیں, وہ خود دیکھے گئے, وہ خود. اور پیمرا میں کیسے لگا؟ خود ہی بورڈ کے ممبر, خود ہی اپنے آپ کو چیئرمین لگا لیا. یہ کس طرح لگے؟ آئے کیا تھے, لگے کہاں سے؟ ان کی تقرریوں میں مسئلے تھے, مگر آپ کی تقرریاں بھی ویسی نہیں ہیں جیسے آپ نے وعدے کیے تھے, بڑے بڑے اشتہار چھاپے تھے, من پسند ہیں, جمہوری انداز حکمرانی کا. ہماری تقرریوں پر اعتراض تب کیجئے گا اگر وہ تقرری والے وہ کارکردگی نہ دکھا سکے, اور جو سیٹ رول سپریم کورٹ نے دیے ہم انہیں وائلیٹ کریں. محمود صاحب یہ کہ جب کارکردگی نہ ہو, آؤٹ کم نہ ہو, ابھی حکومت آئی ہے, سال پورا نہیں ہوا, 8 یا 9 مہینے ہوئے ہیں, طاہر صاحب کہتے ہیں جب یہ نہ ہو, اس قسم کی کوئی الزام ہے نہیں ابھی تک کہ کوئی میٹرک پاس ہے, کوئی انٹر پاس ہے, یا کوئی نائٹ کلب چلاتا تھا دبئی میں, اس قسم کی کوئی الزام نہیں ہے, تو کہہ رہے ہیں جب ڈیلیور نہ کرے پھر اعتراض کیجئے گا ہمارے اوپر. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں کے ابھی کانٹریکٹ باقی تھے, اور جو لوگ اپنی ایک حیثیت میں اپنی ذمہ داری سار انجام دے رہے تھے, اس میں وہ نادرا ہو, پیمرا ہو, پی آئی اے ہو اور پی سی بی ہو, ان سب کو یہ ایک غیر فطری طریقے سے اس طرح سے ہٹانا, میرا خیال ہے جس میں جوڈیشل جو پروسیس ہے اس کے تحت بھی سپریم کورٹ, ہائی کورٹ تک نے انہیں سٹے آرڈر دیا, بحال کیا, لیکن ان لوگوں کو مجبور کیا گیا اس طرح کے ٹیکٹس استعمال کر کے کہ وہ ریزائن کر گئے. اور اسٹیٹ بینک کے جو گورنر ہیں انہوں نے تو بڑا کھل کے اختلاف کیا تھا, یہ جو یوتھ قرضہ سکیم ہے اس سے وہ اگری نہیں کرتے تھے, اسی لیے انہیں گھر جانا پڑ گیا.
تو میں یہ سمجھتا ہوں جو بات شاہ زیب آپ نے بنیادی کی کہ طرز حکومت وہ جب تک چینج نہیں ہوگا کہ اپنے خاص آدمیوں کا ایک دائرہ اس سے باہر کسی پر اعتماد نہیں کرنا، یہ ایک نیشنل سوچ نہیں ہے. اب وقت بہت آگے بڑھ گیا ہے. یہ تو سر معذرت کے ساتھ یہ کہاں کا مسئلہ نہیں ہے. خیبر پختونخوا پہ آئے دن بات ہوتی ہے کہ خان صاحب اور خان صاحب کے خاص آس پاس کے لوگ، جہانگیر ترین صاحب وہ خیبر پختونخوا، تو سر یہ خاص لوگ اور اعتماد کے لوگ یہ کہاں نہیں ہوتا؟ اگر میاں صاحب غلط کر رہے ہیں کہاں نہیں ہو رہا اور کہاں نہیں ہوتا؟ میں تو اس کو بالکل چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو پنجاب کے نہیں لگ رہے، مجھے تو کے پی کے بھی اختلاف کے رہے جو باتیں کر رہے ہیں وہاں بھی آج تک نہیں ہوئی. میں یہ سمجھتا ہوں پنجاب کے اندر بھی یہی بدقسمتی ہے کہ وہ وہاں پہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر کے طور پہ حمزہ شہباز صاحب ساری حکومت چلا رہے ہیں، اور میاں جو شہباز صاحب ہیں وہ چائنا کے دورے پہ ہیں، ترکی کے دورے پہ ہیں. بھائی یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے، یہ ڈیموکریسی کا معاملہ ہے، آپ کی پارٹی یہ رول آف لاء کی بات ہے. آپ کی پارٹی کا معاملہ کیسے ہو گیا؟ پروونشل اسمبلی کے لیے اور کوئی نیشنل پارٹی میں جو ذمہ داری ہم نے دینی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری پارٹی کا معاملہ ہے. میں کہتا ہوں حمزہ شہباز جو ہیں وہ ایک ایم ایل اے ہیں کہ حمزہ شہباز صاحب پنجاب چلائیں گے، یہ پارٹی کا معاملہ ہے. حمزہ شہباز صاحب عوام سے منتخب ہیں، پارٹی جو نے ذمہ داری، پارٹی جو چلا لیں پنجاب جا کے. مجھے پارٹی جو ذمہ داری دیتی ہے میں چلاتا ہوں، اور پارٹی مجھے ایک منٹ جس کو ذمہ داری دے وہ چلاتا ہے. نہیں یہ آپ کا اعتراض غلط دلال ہے. چودھری ہیں آپ. نہیں یہ اعتراض غلط ہے. وہ نواز شریف کو ووٹ ملتا ہے، مجھے بھی اس کے نام کا ووٹ کیسی لاجک آپ نے مجھے بھی نواز شریف کے نام کا ووٹ ملا ہے. خاندان کا بندہ ہو تو وہ ڈی فیکٹو آپ یہ کہتے تھے کہ وہ چیف منسٹر نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہاں ہے، عوام نے دی ہے ذمہ داری. یہ نہ میں نے یہ نہیں کہا کہ پارٹی نے ذمہ داری دی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں پارٹی کی آگے ذمہ داری جو پارٹی لگائے اس کو وہ کرتے ہیں لوگ. دیکھیے وہ پارٹی کو ہمیں ایکسپٹیبل ہے، پارٹی کو وہ کرتے ہیں، اور اس نے بڑی کامیابی سے کیا، سپورٹ فیسٹیول چلایا، اور اس کے بعد بائی الیکشن جتائے. گرینز بک میں سارے ریکارڈ ہمارے گرینز بک میں ہمارے ہیں. جس وجہ سے ہم الیکشن جیتے، وہ لاسٹ بائی الیکشن جو 2012 کا تھا وہ حمزہ شہباز نے چلایا. جیسے اس سے یاد ہے کیونکہ آپ نے اسپورٹس کا کہا، یہ قومی ترانے والا تو بتا دیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اتنے سارے لوگ مایوس ہوئے، اتنا ملینز کا خرچہ ہوا، 2 لاکھ کرسیاں لگی، کوئی پتہ چلی ہے وجہ؟ کیونکہ جگہ کم تھی، لوگ اس سے زیادہ آ رہے تھے، اس وجہ سے اسے دوبارہ کر رہے ہیں. پورے نہیں ہو رہے تھے. سامنے آنا تھا شہباز میاں نواز شریف صاحب نے اور پوری کابینہ نے، اور یہ سارا معاملہ. یہ بات اب بنانے میں جس طرح مرضی بنا لی جائے، لیکن کیونکہ لوگوں کو ایکسیڈ کر گئے تھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حمزہ شہباز صاحب کو ایم این اے شپ سے ریزائن دے کے اور انہیں ایم پی اے کا الیکشن لڑوا کے، ایک آئینی طریقہ موجود ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر، آپ انہیں الیکٹ کروا لیں اور چیف منسٹر بنوا لیں. لیکن یہ جو ہے کہ وہ ڈی فیکٹو چیف منسٹر کے طور پہ یہ کام کریں، اور میاں شہباز شریف جو ہیں وہ مرکز میں وہ ترکی کے دورے، چائنا کے دورے، اور میں ان کو یہ والا دیتا ہوں، آپ جہانگیر ترین صاحب کو مشورہ دے دیں خیبر پختونخوا سے ایم پی کا الیکشن. میں جہانگیر ترین صاحب کو اس کے بعد مطالعہ کریں اور جو کانسٹیٹیوشن کی حدود و قیود ہیں اس کے اندر رہ کر سارا، اور اس مائنڈ سیٹ کو بدلیں. اب یہ تیسرا ان کا دور حکومت ہے، تیسرا چوتھا، اب انہیں اپنا طرز حکمرانی جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگا. دونوں کی تسلیم کرتا ہوں، وہ مجھے یقین تھا آپ کو بہت اچھی بھی لگ رہی ہوگی. میں دونوں کی باتوں کو اچھا سمجھتا ہوں، سیدھی بات ہے، اچھا کہہ رہے ہیں. پھر یہ کہتے کہ ریاست کوئی فلاحی ادارہ نہیں ہے، تو ریاست کیا ہے؟ میں نے چیریٹی شو فلاحی ادارہ ہے، چیریٹی اور ہے، فلاحی ادارہ ہونا اور بلا عذاب گھر ہے کیا ریاست؟ فلاحی ریاست اور ضرور وہ فائدہ دے گی. پیلی بسیں، وہ پیلیا والی بس وہ پوری چلاؤ کامیابی سے، گھر سے پیسے دے کر، سبسڈی دے کر، وہ صحیح ہے. یہاں ادارے کو کسی کو دینے پیسے پڑ رہے ہیں تو وہ بوجھ ہے معیشت پہ، وہ ہٹاؤ گے. اب ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر کے اسٹیمیں بیچ دو گے، ہزار لوگوں کو بے روزگار کر کے پی آئی اے بیچ دیں گے. پی آئی اے نے آپ کے دور میں جنم دے دے کر دوسری ایئر لائنیں بنوائی ہیں. وہ آپ کے زمانے میں جنم دیا ہے کسی کمپنی کو. اب پی آئی اے اتنا نقصان میں ہو جائے گا کہ آپ بیچیں گے؟ بیچنے کوئی نہیں دے گا آپ کو. اور اگر گھر کی چیزیں بیچ کے گھر چلایا جائے گا تو ایک دن اللہ آپ کو زندگی سے گھر ہی بیچ ڈالو گے. وہ گھر کی چیزیں جو ہیں وہ گھر کی ساری آمدنی کھا رہی ہیں. جی نہیں، ایسا نہیں. گھر کی چیزیں گھر کی آمدنی میں اضافہ نہیں کر رہی، گھر کی آمدنی کھا رہی ہیں. دیکھیں گھر چلانے کے لیے گھر کے پیسے نہیں بچے، گھر کی چیزیں گھر کے پیسے کھا رہی ہیں. پوری دنیا کے لوگ پاکستان کو ناکام ریاست ثابت کر رہے ہیں، تو آپ پاکستان سے دستبردار ہو جائیں گے یا چیزوں کو ٹھیک کریں گے؟ خدا نہ خواستہ ایسی بات نہیں ہے، مگر پرائیویٹائز ہوتی ہے نا. میں کیسے پاکستان، میں بات سیدھی کرتا ہوں نا. آپ ٹھیک کر جاتے، آپ نے تو اس حال میں دی ہے، وہ پرائیویٹائز بھی نہ کریں. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ منتقل ہمارے یہاں سے ہوا ہے،
ہمیں برائیاں منتقل ہوتی. آپ نے برائیوں میں اگر حوصلہ تصحیح نہیں کی. اب آپ کہیں گے نا, اب سن لیں یہ تو وہی سرداری صاحب والی بات ہو گئی آپ کی نظر میں. ایک سن لیں, یہاں میں آیا ہوں اپنا نقطہ نگاہ. ایک بریک کے بعد, ایک بریک. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ناظرین چیٹ صاحب اپنا جملہ بھی پورا کیجیے گا, ساتھ ساتھ ایک اور بات میں کہہ رہا ہوں. سر جس طریقے سے چیزیں جا رہی ہیں, ابھی تو خیر 7-8 مہینے ہوئے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ 2 سال بعد اگر ہم بات کر رہے ہوں گے تو پاکستان ایک بہتر حالت میں شاید ہمیں نظر آ رہا ہو, انویسٹمنٹ آ رہی ہے, پاور پلانٹس لگ رہے ہیں, تھر کول کی بات ہو رہی ہے. کچھ چیزیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہیں. نظام میں تسلسل میں اکثر آپ کے پاس کہتا ہوں, پالیسیوں میں تسلسل وہ پہلی بار ہو چلا ہے ایک اچھے طریقے سے. آپ لاکھ برائیاں ہماری کریں, جس انداز سے الیکشن ہوئی, جس انداز سے پاور آیا ہے, پھر تسلسل ہے, پھر ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے نتیجے میں بہتری آنی ہی چاہیے. اور آپ جو کہہ رہے ہیں ہمارے برائیاں, تو برائی کی بات یہ ہے 10 سال اس ملک کا کھانا خراب کر کے جنرل ایوب چلا گیا اور گندگی صاف کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کو چیلنج دیا. سن لے ذرا, صرف ایک بات سن لے. سیاسی طور پر بڑا کھانا خراب کر کے گیا ہر لحاظ سے, مگر معاشی طور پر کوئی ایسا بڑا کھانا خراب نہیں کر تو میں بتاتا ہوں معاشی طور پر. اس کے بعد سن تو لیں, اس ملک کے سب سے بڑے جتنے بڑے ادارے ہیں وہ سب جا کر دیکھے گا, ان کے چہرے پر جو پلیٹ لگی ہوئی ہو ذوالفقار علی بھٹو کے نام کی ہو, تو آپ کہیے گا کہ دوبارہ ایوب کے بعد جو آئے انہوں نے اور زیادہ کام کیا. اسٹیل مل لے لیں, نیشنلائز کیا تھا 1947 میں, واپس لے گئے تھے. یار ایک زمان اسٹیل مل نہیں ہے, یہ اسلام آباد میں 1947 میں واپس لے گئے تھے. نیشنلائزیشن کے بعد ایسا نہیں ہے. دیکھیں اب میں بہت سارے اعمال بتا سکتا ہوں جو اس زمانے کے تھے, آج جائز کیے جا رہے ہیں. آج آپ کے یہاں جھگڑا چل رہا ہے, کبھی ایک ایکشن اٹھایا جاتا ہے بہتری میں زمانے کے مطابق, آگے چل کے اس کے اثرات غلط ہو سکتے ہیں, میں اس کو مانتا ہوں. پھر 10 سال اس ملک کا بیڑا غرق ضیاء الحق نے کیا, تباہیاں کی, ادارے تباہ کیے. آپ کو گندگی صاف کرنے کے لیے کون سی پارٹی نے چیلنج قبول کیا, کس کو وہ دیا گیا؟ اب کہو گے وہ پورے کا پورا ٹھیک کر جاتا تو جمہوریت یہاں آزاد ہے. میں تو میاں صاحب کی جمہوریت کے بعد پھر مشرف یہاں 10 سال جو کھانا خراب کر کے گیا ہے, ادارے تباہ کر کے گیا ہے, دہشت گردی ضیاء الحق نے جو شروع کی, وہ اس کے بعد پھر چیلنج کس کو ملا ہے؟ پھر پیپلز پارٹی. تو یہ ہمیں مشکلاتیں بھی تو تھی نا. اچھا محمود رشید صاحب, سر اسٹائل آف گورننس پہ تو ہم نے بات کی ہے, اس پر اعتراض ہوتا بھی ہے اور اس پروگرام میں بھی ہوا ہے, مگر سر ڈیلیور کرنے کے لیے ٹائم چاہیے اور تسلسل چاہیے. آپ کو لگتا ہے یہ تسلسل کے ساتھ اگر 1.5-2 سال آگے چلتے ہیں, معاملات اس ملک کے معاملات بہتر ہی ہوں گے یہاں سے جس طریقے سے حکومت چل رہی ہے؟ شاہزیب اللہ کرے بہتر ہو. اس میں یہ بنیادی 2-3 باتیں ضرور عرض کروں گا. ایک تو مائنڈ سیٹ بدلیں, دوسری اپنی ترجیحات کو بدلیں. ترجیحات جو ہیں, اس ملک کا عام آدمی, اس کی زندگی کو بہتر بنانا ہے. جس ملک کے اندر 40% سے زائد لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہوں, جس ملک کے 80% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر نہ ہو, جس ملک کے 1.5 کروڑ سکول گوئنگ بچے جو ہیں وہ سکول کی شکل نہ دیکھ سکیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. یہ ساری جو ترجیحات ہیں, یہ یوز فیسٹیول اور میٹرو بسوں کے اوپر 100 ارب لگا دینا, فردر اب اس طرف جا رہا ہے معاملہ, اور یہ اربوں کروڑوں روپیہ روزانہ یہ یوتھ فیسٹیول کے اوپر ضائع کرنا, یہ اپنی ترجیحات کو بدلیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے جو توقعات باندھی تھی اس پر پورا اترنے کے لیے انہیں سخت محنت بھی کرنا ہوگی, اپنی پرفارمنس دینا ہوگی, گورننس بہتر کرنا ہوگی, اور مائکرو لیول کے اوپر جب تک لوگوں کو تبدیلی کا. میں بالکل آخری منٹ میں آ گیا ہوں. طاہر صاحب, آپٹکس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں میاں نواز شریف صاحب. موٹر وے ٹھیک ہے, اچھا بنا, مگر میٹرو بس پروجیکٹ, گرینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام لکھو. آپٹکس کے علاوہ ترجیحات بدل کے وہ جو لوور ہمارا طبقہ ہے, جو غریب طبقہ ہے, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. جو ترجیحات اگر اچھی نہ ہوتی تو پچھلے بھی دو دور پرائم منسٹر کے گزرے ہیں, لوگوں نے کہا بہت اچھے تھے, سرمایہ داری کے لیے, روزگار کے لیے, خوشحالی کے لیے. ابھی سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاز ٹائم پر آتا ہے, ٹرین کی صفائی بہتر ہے, کراچی کے حالات پہلے سے بہتر ہیں, سرمایہ داری آپ کہتے ہیں کہ ہو رہی ہے, سینٹیمنٹس بہتر ہیں, انڈیکیٹرز اس کے بہت اچھے ہیں, پاور بہتر ہے. اور اس کے علاوہ بھی وہی نواز شریف ہے جس نے پاکستان کو ایٹمی بنایا تھا, اور وہی نواز شریف ہے جن کا ان کی جرت نہیں ہوئی اور ہم نے اس مشرف کو ایٹمی قوت نہیں بنایا تھا, ایٹمی دھماکہ کیا تھا. قوت کا کردار ہمیں دھماکہ کرنے میں اور ایٹمی قوت بنانے میں فرق ہے. ہم نے سارا کریڈٹ دے دیتے. ہم نے اس مشرف کو جس کو یہ ہاتھ نہ لگا سکے, ہم نے کٹہرے میں کھڑ کر کے اس پاکستان کو جمہوری بھی بنا رہے ہیں, ایٹمی بھی بنایا, جمہوری بھی بنایا.
चौधरी साहब, اور خوشحال بھی بنائیں گے اور خود مختار بھی سر ہوگا انشاءاللہ پاکستان خوشحال ہوگا تو بالکل سب چاہیں گے. طلال چودھری صاحب, مولا بخش چانڈیو صاحب, محمود رشید صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. ناظرین امید ہی کرتے ہیں کہ پاکستان بالکل اگلے 2-2.5 سال میں بڑا زبردست پرفارم کرے. پاکستان کا میچ بڑا زبردست مراحل میں داخل ہو گیا. یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.